کہ سرگودا کی غیور عوام نے حنیف کریانہ سٹور کا کیا حال کیا؟ یہ اس طرح کا شہریوں میں غم و غصہ پایا جائے گا تبھی یہ واقعہ رک سکتے ہیں واقعات. لیکن سرگودا میں ایک اور بچی کا بھی اغوا ہو گیا. سرگودا میں ایک 8 سالہ بچے کو زیادتی کے بعد زندہ زمین میں دفنا دیا. سرگودا میں تو اخیر ہو گئی ہے. کوئی گھی کا ڈبہ گھر نہیں لے کے جا رہا جی، کوئی کراکری گھر نہیں لے کے جا رہا جی، کوئی دال نہیں لے کے جا رہا. وہ ویسٹ کر رہے ہیں. اس کے سر کی ہڈی کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے, اس کی ٹھوڑی پہ زخم ہے, اس کے گلے پہ توبہ نعوذ باللہ ایک شدید قسم کا گھاؤ ہے, ٹھیک ہے, اس کی شارہ کاٹ دی گئی ہے. اس طرح کے جو ظالم ہیں یا ان کے جو سپورٹر ہیں یا جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے, پھر لوگوں کا غم و غصہ جائز جو اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں. وہ اس طرح کے غلط تھم نیل کہ جی وہ لڑکے کا ڈی این اے اتنی جلدی ڈی این اے میچ نہیں ہوا, وہ اس طرح کی باتیں جان بوجھ کے کر کے نا, یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ باقی جو 2 ملزمان ہیں کیا وہ بھی اس گھنونے عمل میں ملوث ہوں گے؟ میرا نام محمد عمران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم واچ. منتہا کیس میں نئی اپڈیٹس آئی ہیں اور سرگودا کی عوام, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ سرگودا کی غیور عوام نے حنیف کریانہ سٹور کا کیا حال کیا, ویڈیو میں آپ ملاحظہ کیجئے گا. اور اسی حوالے سے ہم حاضر ہوئے ہیں سید فرقان شاہ صاحب کے پاس, کیونکہ ان کی جرم پر گہری نگاہ رہتی ہے. تو چلتے ہیں انہی کی جانب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. سرگودا کی عوام میں منتہا کیس کے بعد شدید غم اور غصے کی لہر پائی جا رہی ہے, اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے حنیف کریانہ سٹور کا کیا حال کیا ہے, اور کسی ایک بندے نے وہ وہاں سے چیز نکال کر اپنے گھر نہیں لے گیا بلکہ ضائع کی ہے. یہ ریونج ہے. یہ اس طرح کا شہریوں میں غم و غصہ پایا جائے گا تبھی یہ واقعہ رک سکتے ہیں واقعات. لیکن سرگودا میں ایک اور بچی کا بھی اغوا ہو گیا. سرگودا میں ایک 8 سالہ بچے کو زیادتی کے بعد زندہ زمین میں دفنا دیا. سرگودا میں تو اخیر ہو گئی ہے. پتہ نہیں اس علاقے پہ کیا سختی ہے, اور لوگوں نے اس دفعہ حقیقی غم و غصہ کو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی شخص کوئی گھی کا ڈبہ گھر نہیں لے کے جا رہا جی, کوئی کراکری گھر نہیں لے کے جا رہا جی, کوئی دال نہیں لے کے جا رہا. وہ ویسٹ کر رہے ہیں. ایسی جگہ کو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ لوگوں کو اب تھوڑا سا اس طرح کا اقدام کرنا پڑے گا کہ اس طرح کے لوگوں کے جو ہیلپر ہیں نا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے آنر ہوتے ہیں نا, جو اپنے ملازمین کا, وہ اس طرح کی حرکت کرتا تھا جیسے مسکرا کے اب منڈا کنڈا ہے, جوان ہے. اب دیکھیں نا, اس بچی کی میڈیکل رپورٹ میں اس سے زیادتی ہونا ثابت ہو گیا. اس کے سر کی ہڈی کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے, اس کی ٹھوڑی پہ زخم ہے, اس کے گلے پہ توبہ نعوذ باللہ ایک شدید قسم کا گھاؤ ہے, ٹھیک ہے, اس کی شارہ کاٹ دی گئی ہے. اس طرح کے جو ظالم ہیں یا ان کے جو سپورٹر ہیں یا جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے, پھر لوگوں کا غم و غصہ جائز. شاہ جی لڑکے کی ماں تو بڑا واہ ویلا کر رہی ہے کہ وہ تے بڑا ہی چنگا سی, وہ تے بڑا ہی معصوم سی, وہ تے بڑا ہی انجے تے وہ تے بڑا ہی اونجے. ماں کے بارے میں کوئی بات نہیں. ماں تو جو بڑے سے بڑا ڈکیت ہے نا, اس کا بیٹا ماں کے لیے فرشتہ. ماں کا اللہ تعالیٰ نے دل ایسا بنایا ہے. ماں کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہ میں نے کبھی آج تک کی ہے, نہ میں کروں گا. ماں کا تو صرف بیٹا تھا نا, اس کا تو. لیکن وہ بیانات جاری کر رہے ہیں اور وہ مختلف پروپیگنڈاز کر رہے ہیں. سر وہ میرے اور آپ کے جیسے جو لوگ ہیں نا, جو مائک والے اور قلم والے, ہم لوگ سے مراد ہے وہ بھی تو ہمارے ہی بھائی ہیں نا, جو اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں. وہ اس طرح کے غلط تھم نیل کہ جی وہ لڑکے کا ڈی این اے اتنی جلدی ڈی این اے میچ نہیں ہوا. وہ اس طرح کی باتیں جان بوجھ کے کر کے نا, یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. میری ریاست سے درخواست ہے کہ جو اس طرح کے افواہ ساز کمپنی ہیں نا, ان کا بھی ان کے انجام تک پہنچایا جائے, تاکہ وہ معاشرے میں اور زیادہ پینک پھیلا رہے ہیں. اور یہ والے جو لوگ ہیں یہ قابل معافی نہیں ہیں. یہ لوگ جو ان سے کسی صورت بھی معافی کے قابل نہیں ہیں. یہ پینک پھیلانے والے جو ہیں, یہ اس طرح کے تھمبنیل لکھ کے کیا کیس کے تفتیش کا رخ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تفتیش تو وہی جو پولیس کر رہی ہے اور سی سی ڈی کر رہی ہے. یہ صرف عوام میں پینک پھیلایا جا رہا ہے. افراتفری کے لوگ سی سی ڈی کے اگینسٹ ہو جائیں کہ سی سی ڈی نے ایک بے گناہ شخص کو
بلا وجہ موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ صرف ایک پینک پھیلانے کی ناکام سازش ہے, کیونکہ لوگ اب بڑے باشعور ہیں اور سمجھدار ہیں. ان کو پتہ کہ کون سی بات سچی ہے اور کون سی بات جھوٹی ہے. اور آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہی ہے جو آج حنیف کریانہ سٹور کا حال کیا ہے. ادروائز تو جیسے ہی کوئی ٹرک الٹتا ہے, کوئی تربوزوں کا ٹرک الٹ جائے, کوئی پیٹرول کا الٹ جائے, تو لوگ گھر سے بالٹیاں لے آتے ہیں بھرنے کے لیے. یہاں پر تو دکان کھلی تھی لیکن ایوری سنگل چیز کوئی بندہ اپنے گھر نہیں لے کر گیا. لے جانی بھی نہیں چاہیے نا, تھوڑا سا باضمیر ہونا چاہیے. یہ عوام کا غم و غصہ, اور میں کہوں گا کہ یہ غم و غصہ جائز ہے. اگر اس طرح کے اقدامات ہونے لگ گئے نا, تو پھر اس طرح کے لوگوں کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں نا, وہ لوگ بھی اب اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے. جس جگہ کا غلط استعمال ہوا ہے نا, میری یہ خواہش تھی کہ اس جگہ کو پولیس کو چاہیے کہ سیل کر دیں. میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اس جگہ کو بھی سیل کرنا چاہیے, تاکہ جس جگہ پہ یہ واقعہ ہو وہ لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ ان کی جگہ پہ اس طرح کا ایک گھناؤنا فیل ہوا ہے اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ باقی جو دو ملزمان ہیں, کیا وہ بھی اس گھنونے عمل میں ملوث ہوں گے؟ اس وقت جو ادارہ ان کی انٹیروگیشن کر رہا ہے نا, وہ ادارہ کسی صورت بھی وہ کنٹروورسی کا شکار تو ہو سکتا ہے. لوگ اپنی شہرت کے لیے اس کو غلط کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ غلط کام نہیں کرتا. یہ وہ ادارہ ہے جس میں چکوال میں اس معصوم فرشتہ بچی کو, حالانکہ وہ غلطی سے اس سے گولی چلی تھی, لیکن پھر بھی سہیل ظفر چٹھا صاحب نے اپنے ہی کانسٹیبل کو 302 میں جیل بھیج دیا. یہ ادارہ اور قسم کا ہے, یہ اپنے محکمے میں بھی غلطی کرنے والے کو نہیں چھوڑتا. اس بات پر تو سہیل ظفر چٹھا صاحب کو میری طرف سے سیلوٹ ہے. نہیں, ان کو بڑی دنیا سیلوٹ کر رہی ہے, یہ انہی کی وجہ. اس میں اگر کوئی کہے گا نا کہ سی سی ڈی باعث ہے, بے گناہ کو وہ مارے گی نہیں اور گناہ گار ان سے بچے گا نہیں. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. نہیں تو کسی کا اگر بے گناہ ہے وہ ثابت کرے, آئے میرے پاس, میں پروگرام کرتا ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ سرگودے میں ہی یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں, کیا یہ کوئی قومی کھیل تو نہیں بنا لیا انہوں نے؟ سر, یہ پہلے قصور بڑا بدنام ہے ان واقعات میں. سرگودے میں بیسیکلی ان علاقوں میں نا لیک آف ایجوکیشن ہوتی ہے, جہالت ہوتی ہے, اور جاہل لوگ اس طرح کے کاموں کو فخر پراؤڈ فیل کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تعلیم کی کمی ہے. اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے ملک میں یکساں معیار تعلیم کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, انہیں دین اور دنیا کے بارے میں بتائیں کہ آپ دنیا پہ بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آپ کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اسی لیے تو بھٹو صاحب نے کہا تھا نا کہ پاکستان کو کچھ نہ دو, صرف پڑھی لکھی ماں دے دو. ماں دے دو. خواتین کی تعلیم جو سی ہے نا, وہ بڑی ضروری ہے. خواتین میں تعلیم جو سی ہے اسی لیے بہت ہی ضروری ہے, اور خواتین کو پڑھی لکھی ماں ہوگی تو آگے جنریشن خود بخود تعلیم یافتہ اور سلجھی ہوئی ہوگی. تو کوئی ہمارے پلیٹ فارم کی توسط سے سرگودا کے لوگوں کو پیغام دینا چاہیں, غیور عوام کو پیغام دینا چاہیں؟ میں ان لوگوں کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وقوع ہونے کے بعد جب ہم لوگ اتنی زیادہ جو غصہ اور جلال اور سب کچھ دکھاتے ہیں, میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وقوع ہونے سے پہلے بھی آپ لوگ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, اور اگر اس طرح کے کسی شخص کو آپ جانتے ہیں جو اس طرح کے جرم کرتا ہے تو اس کی نشاندہی کریں. اس طرح کے لوگوں کو گرفتار کرانا کوئی گناہ نہیں, کوئی مخبر کے زمرے میں نہیں آ پائیں گے. آپ معاشرے کی اصلاح میں اپنا کام کریں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر کرائم اینالسٹ سید فرقان علی شاہ, جنہوں نے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھی اور سرگودا کی غیور عوام کو ایک میسج کنوے کیا. آج کا پروگرام کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے, رائے کا اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران اور کیمرہ مین وسیم کو دیجیے کرائم واچ کے پلیٹ فارم سے اجازت. دیکھتے رہیں کرائم واچ.